جائے گی، لیکن اس سے پہلے کچھ بڑے واقعات ہوں گے۔ انہی میں سے ایک عظیم اور خوفناک واقعہ ہے یاجوج ماجوج کا ظہور۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں پیش گوئیاں موجود ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ کون ہے، کہاں بند ہے اور کب نکلیں گے۔ اللہ کے ایک نیک اور طاقتور بندے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پوری زمین کے مشرق و مغرب تک گئے اور انصاف پسند حکمران تھے۔ ایک دن وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی۔ یہ لوگ شکایت کرتے ہیں، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ حضرت ذوالقرنین نے کہا، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، بس تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر انہوں نے لوہے کی چادریں لائیں، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان رکھا اور آگ جلائی، یہاں تک کہ لوہا پگھل گیا۔ پھر پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈال دیا۔ یوں وہ دیوار ایسی بنی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ سوراخ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ رحمت ہے میرے رب کی، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج ہر سمت سے نکل پڑیں گے۔ سورۃ کہف۔ یہ دو قومیں ہیں، یاجوج اور ماجوج، بہت طاقتور، تعداد میں بے شمار، جیسے سمندر کی لہریں۔ ان کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بتایا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور جسم مضبوط ہوں گے۔ وہ تیزی سے بڑھتے ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، پانی پی جاتے ہیں اور زمین پر تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، یہ دیوار جو ہزاروں سال سے مضبوط کھڑی ہے، زمین میں تڑاک پڑنے لگے گی، پھر اچانک وہ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج زمین میں پھیل جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے پہلے لوگ ایک دریا کا پانی پی جائیں گے۔ جب پچھلے لوگ آئیں گے تو دریا خشک ملے گا۔ جب وہ نکلیں گے تو زمین پر قبضہ کرنے لگیں گے، درخت، کھیت، جانور سب تباہ کر دیں گے۔ زمین بھر میں شور، قتل و غارت اور بھوک پھیل جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ وہ یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچنے کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا یا زہریلی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اور گندگی پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو پاک کر دے گی اور دنیا پھر سے امن سے بھر جائے گی۔ مگر یہ وقت عارضی ہوگا کیونکہ قیامت قریب آ چکی ہوگی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، طاقت، دولت یا دیواریں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، صرف ایمان اور نیک عمل ہی آخرت میں کام آئیں گے۔